السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو آج جو ہے نا انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھنی ہے۔ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ماموں کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس پہ ہم سب کل جو ہے نا قلعہ ڈراور گئے تھے، تو ویسے کی ویسے ہی جو ہے نا ابھی تک مٹی لگی ہوئی ہے ساری، وہاں پہ بہت مٹی ہوتی ہے نا۔ تو آج فرائیڈے تھا تو سروس اسٹیشن بھی بند تھے، اس لیے جو ہے نا یہ واش بھی نہیں کروائی، تو ویسے کی ویسے جو ہے نا گراج میں کھڑی کر دی، لا کے صبح کروائیں گے۔ چلیں جی، اب جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اب نکالنے لگا ہوں میں اپنے کپڑے، کون سے پہننے جی، کون سے تو فائنلی فرینڈ یہ والا جو ہے نا ڈریس، سب سے پہلے والا یہ جو ہے نا، یہ مجھے ٹھیک لگا ہے۔ اسے نکالتے ہیں اور نکال کے پھر اسے پہنتے ہیں، تو پھر جمعہ انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی جو ہے نا وہ جمعہ کی تیاری کریں اور جمعہ پڑھیں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ فرینڈ میں جمعہ پڑھ آیا ہوں، تو دیر ہو رہی تھی کافی، پھر ویسے ہی منہ ہاتھ دھو کے کپڑے چینج نہیں کیے، صبح والے جو پہنے ہوئے تھے انہیں کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چلا گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو کیونکہ جب میں نہانے لگا تھا تو قاری صاحب خطبہ دے رہے تھے، تو پھر میں نے نا اپنا وضو کیا اور مسجد میں چلا گیا ایسے ہی۔ ویورز، یہ جو ہے نا ہمارا گھر ہے، اس جگہ پہ یہ لوکیشن ہے، یہ میرا گھر ہے جہاں پہ بائک ٹھہرا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا باہر سے پینٹ کروانا ہے، سامنے والے ہمسایوں کی شادی ہے، انہوں نے تو پینٹ کروا لی ہے، تو ہم نے ابھی باہر سے پینٹ کروانا ہے، ویسے کا ویسے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس گلی میں نا ہمارے نا بچے بیٹھے ہوئے ہیں پٹاخے لگا کر، تو میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا بھاؤ جو پولیس والے آ رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو کہتا انکل ہم جو ہے نا یہ سیل کر رہے ہیں، بس بچے ہیں پھر کیا کریں، روزی کمانی بہت مشکل ہو گئی ہے نا، تو بیچارے بچے یہ سیل کرنے کے لیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کچھ پٹاخے اٹھائے، ان کے پرائز پوچھے، میں نے کہا یہ آپ کتنے کا دے رہے ہو؟ کہتا یہ ڈبی جو ہے یہ 50 روپیز کی ڈبی ہے۔ تو ہمارے بچے بھی جو ہے نا کافی تنگ کرتے ہیں، بھی بابا لے دو لے دو لے دو، کیونکہ باہر گیٹ میں بیٹھا نا یہ، تو وہ بھی بہت تنگ کرتے ہیں، بھی ہمیں لے کے دو ہمیں لے کے دو۔ تو پھر میں نے ان کو کہا بیٹا نہیں اب یہ لینے نہیں ہیں، تو میں آپ کے لیے نا بازار سے کوئی چیز اچھی لے کے آؤں گا، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو فائنلی میں نے ان کو منع کیا اور منع ہو گئے تھے بچے۔ پھر میں آ گیا اپنے گھر، تو اب بھوک لگی ہوئی تھی کافی ساری، تو میں نے کہا دیکھیں، اب اندر آتے ہی میں سیدھا کچن میں گیا، میں نے کہا دیکھیں کیا پکا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا گھر والوں نے رائس بنانے تھے، اور جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں نہیں پکے، ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں چلا گیا اپنے بچوں کے روم میں نے کہا دیکھوں کیا کر رہے ہیں، تو وہ سب جو ہے نا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کافی دفعہ منع کیا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے نا موبائل کے ساتھ نہ اتنا کھیلا کرو، یہ تینوں کی تینوں جو ہے نا موبائل کی اتنی شوقین ہے، اسکول سے وہ دو آتی ہیں بڑی، تو آ کے بس ان کو موبائل چاہیے ہوتا ہے، بس موبائل لے کے گیم کھیلنے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو نا یہ چھوٹی کو بھی نا انہوں نے اتنا وہ کر دیا، وہ اسکول چلی جاتی ہیں، اور چھوٹی جو ہے پھر موبائل ڈھونڈتی ہے، ابھی موبائل مجھے دو، کہاں رکھتی ہے۔ تو کیا کریں اب ان بچوں کا؟ گائز کمنٹ میں بتانا آپ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔
آپ ضرور بتانا بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ بھوک جو ہے وہ شدید لگی ہوئی تھی، پھر میں چلا گیا کچن میں. میں نے کہا دیکھیں اب رائس تیار ہو گیا یا نہیں. کھا کے میں نے کہیں جانا تھا ماموں کے ساتھ، آپ کو میں نے بتایا تھا جانا ہے. ہاں میرے خیال میں رائس تیار ہو چکے ہیں. تو جو بچے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس بڑے پلیٹ میں ڈال دیں. ہم نے نا مل کے بیٹھ کے کھانے ہیں تینوں بہنوں نے. تو چھوٹی بیٹی میری جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی بھی، جو ہے نا ہم نے تینوں نے کھانے ہیں. تو باقیوں کو آواز دینے لگ گئی بھی آ جاؤ سب، رائس تیار ہیں، آ کے سب کھا لو. تو میں نے بھی ان کو کہا، میں نے کہا آ جاؤ کھا لو آ کے بیٹا. دیکھیں جی رائس آ گئے میرے سامنے. تو اب میں کھانے لگا ہوں. تو گائس آ جائیں، جن جن نے کھانے ہیں آ جائیں جی، بسم اللہ کریں. بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میری وائف نے بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو نظر نہ لگ جائے کہیں، رائس اتنے ماشاءاللہ پیارے بنے ہوئے ہیں. اچھا جی، کھانا شانا کھانے کے بعد میں چلا گیا جی اپنے ماموں کے گھر. تو یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، کہتے ہیں آپ گاڑی ڈرائیو کرو. تو ہم چلتے ہیں پھر. میرے خیال میں انہوں نے کہیں سے گاڑی لینی تھی، وہ لینے جانی تھی کہیں. تو گائز یہ گاڑی میں ہم جو ہے نا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں پمپ سے. میرے خیال میں ماموں نے نا وہ ٹریکٹر لینے جانا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ ٹریکٹروں کا شو روم ہے. تو کہتے آج آپ بھی گھر تھے تو آ جاؤ اکٹھے چلتے ہیں، جا کے ٹریکٹر لے کے آتے ہیں. تو ہم جا رہے ہیں راستے میں. میرے خیال میں جو ہے نا وہ کافی سفر ہے. میرے خیال میں رات ہو جائے گی ہمیں نا واپسی آتے آتے. ابھی تو فی الحال جا رہے ہیں. اور وہ جو ایریا بھی ہے وہ میرے خیال میں دریائی ایریا ہے. وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ دریا کے اندر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے نا جب کوئی فلڈ وغیرہ آتا ہے نا تو ان کے گھر اونچے بنے ہوئے ہیں، تو پانی وہاں تک جو ہے مشکل پہنچ سکتا ہے. تو ہم بھی جو ہے نا اب جا رہے ہیں. تو دریا کراس کر کے پھر گزریں گے وہاں سے. تو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جو ہے نا، وہ جب دریا کے اوپر سے گزریں گے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے. یہ دریا ہمارا ادھر تقریباً گھر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. دریا ہیڈ پنجند کہتے ہیں اس کو. تو اب جو ہے نا یہ شہر آئے گا اچ شریف کا. تو اچ شریف ہم جو ہے نا پہنچنے والے ہیں 5 منٹ تک. اس سے آگے تقریباً 30 کلومیٹر جو ہے نا پھر علی پور آئے گا. علی پور سے تھوڑا سا آگے جا کے پھر وہ جو جہاں سے ٹریکٹر لینا نا ان کا گھر آئے گا. تو دیکھیں کتنی وی آئی پی روڈز بنی ہوئی ہیں یہاں پہ. یہ بورڈ لگا ہوا ہے سارا. ہاں یہ جاتے جاتے نا روڈ کے ایک سائڈ پہ جو ہے نا نہر جا رہی تھی. یہ دریا میں سے آ رہی ہے نہر. تو تھوڑا سا تقریباً میرے خیال میں 12 کلومیٹر جو ہے آگے ہیڈ پنجند آ رہا ہے. تو نشان لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا. فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں ہیڈ پنجند کے اوپر، پل کے اوپر. تو یہ دیکھیں دونوں طرف جو ہے نا پانی ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے. تو ایک طرف تو کافی پانی ہے، دوسری طرف کم اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے درے کم کھولے ہوئے ہیں. تو پانی جو ہے نا اگر زیادہ درے کھول دیں تو آگے جو ہے نا بستیاں بنی ہوئی ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی آگے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ روک نہیں سکتے، اتنا زیادہ پانی ہے. یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں فش کھانے کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو واپسی پہ جو ہے نا وہ دکھائیں گے فش. اور ہم انشاءاللہ ڈنر شاید فش کے ساتھ کریں. تو یہ دیکھیں پانی ادھر کم ہے.
میرے خیال میں 2-3 کلومیٹر کا جو ہے نا یہ برج بنا ہوا ہے. کافی خوبصورت نظارہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ نظارہ. ہم پہنچ چکے ہیں جہاں سے میرے خیال میں ماموں نے ٹریکٹر لینا تھا. یہ دونوں طرف جو ہے نا جگہ گہری اس لیے کیونکہ ایک طرف سے دریا کا پانی آتا ہے نا، اس لیے لوگوں نے اپنے بچنے کے لیے نا یہ چھوٹی چھوٹی دیوار بنائی ہوئی ہے بھی دریا کے پانی سے جو ہے نا ہم محفوظ رہ سکیں اگر کہیں فلڈ بھی آ جائے تو. اس لیے لوگوں نے نا اپنا مدد کے تحت خود یہ چھوٹی دیوار بنائی ہوئی ہے. فرینڈز یہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے نا سامنے دریا نظر پانی نظر آ رہا ہے، وہ دریا کا پانی جا رہا ہے اور یہ فصلیں لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہیں. دیکھیں کتنی گہری جگہ ہے. خود انہوں نے اپنے مکان جو ہے نا اوپر بنائے ہوئے ہیں کہ اگر پانی کہیں سے آ بھی جائے تو اسے بچنے کے لیے. تو اگر جب پانی آ جاتا ہے تو یہ فصلیں بھی بیچاروں کی نا تباہ ہو جاتی ہیں. گھر تو بچ جاتے ہیں کیونکہ اونچے ہوتے ہیں، فصلیں بیچاروں کی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے بہت رزقی لوگ رہ رہے ہیں رزق لے کے. تو دیکھیں یہ والا ٹریکٹر لیا ہے ماموں والوں نے نا. یہ میرا کزن جو ہے نا وہ اس کو ڈرائیو کر کے چیک کر رہا ہے تو کیسا چلنے کے لحاظ سے اگر ٹھیک لگا ان کو تو پھر وہ ان کو پیسے دے کے تو یہ خرید لیں گے. میرے خیال میں پسند آ گیا ہے، اسی لیے ماموں نے کہا نیچے لے آؤ اس کو کھڑا کرو. ان کا شو روم ہے نا شو روم کا کام ہے ان کا، اس لیے وہ ٹریکٹر وغیرہ لیتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں آگے. یہ والا ٹریکٹر ہے. ان کے پرائز بھی بہت اب زیادہ ہو چکے ہیں، پہلے بہت کم پرائز تھے اب کافی زیادہ ہو چکے ہیں پرائز. تو فائنلی فرینڈ جو ہے نا وہ ٹریکٹر ماموں والوں نے لے لیا ہے. تو اب ہم دوبارہ وہاں سے نکلنے لگے ہیں. تو یہ علاقہ مطلب کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ نا شام سے پہلے اگر آپ نکل جاؤ تو ٹھیک ہے، تو ورنہ لیٹ ہو جاؤ تو کافی جو ہے نا رسکی کام ہے. کیونکہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ چور وغیرہ ڈکیٹ وغیرہ رہتے ہیں نا، اس لیے وہ آگے جو بائک پہ جا رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا رستہ بتائیں گے بھی آپ جو ہے اس رستے سے واپسی چلے جائیں. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے نا کشتی کے اوپر ٹریکٹر کو رکھ کے تو دریا پار کروا لیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کشتی ہے نا وہاں کافی دیر لگ جائے گی، شام کا ٹائم ہے. اگر پہلے صبح کا ٹائم ہوتا تو پھر آپ کو ہم رکھوا دیتے کشتی کے اوپر. انہوں نے ٹریکٹر رکھوا کے ہمیں پار کروا دینا تھا تو وہ بھی نظارہ آپ کو دکھاتا میں. تو فی الحال وہاں کا ارادہ نہیں بنا تو اس لیے جو ہے نا وہ شارٹ کٹ رستے سے ہمیں لے کے جا رہا ہے. اس رستے سے جاتے ہوئے ہم پھر آگے سڑک کے اوپر چڑھ جائیں گے. تو پھر آگے بھی میرے خیال میں کافی سفر ہے، ہمیں جاتے جاتے میرے خیال میں اندھیرا ہو جائے گا کافی. تو ابھی سورج بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، میرے خیال میں کچھ دیر تک غروب ہو جائے گا. لیں جی ویورز ہم واپسی پہ اسی ہیڈ پنڈ والے برج سے گزر رہے ہیں. تو آگے جو ہے نا مچھلی کھانے کا پروگرام بن رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کھاتے ہیں یا پارسل کرواتے ہیں. اگر لیٹ ہو گئے تو میرے خیال میں پارسل کروانا پڑے گا، گھر جا کے بنا کے پھر کھائیں گے. تو ابھی کافی اندھیرا ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ پارسل ہی کروانا پڑے گا. یہ جی فش والی شاپ پہ پہنچ گیا، گاڑی کھڑی کر دی. اب ان کا پرائس پوچھیں گے اور آپ کو فش دکھاتے ہیں جی ہیڈ پنڈنٹ کی. یہ دیکھیں جی، ایک یہ ورائٹی ہے، ایک اس سے آگے پڑی ہوئی ہے اور یہ والی ایک جو ہے نا اس نے ترازو میں رکھی ہوئی ہے.
وہ بتا رہا تھا کہ جو ترازو کے اندر پڑی ہے نا یہ مچھلی جو ہے نا سب سے زیادہ مہنگی ہے، تو یہ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر ترازو کے اندر۔ ہمیں تو دیکھنے میں بھی عجیب لگ رہی تھی، ہم نے کہا ہم نے یہ کھانی نہیں ہے۔ تو وہ دوسری جو پڑی ہوئی تھی اس کی ڈیل ہو گئی ہماری، ہم نے وہ 3 کلو جو ہے نا وہ ہم نے کہا بھی ہمیں جو ہے نا 3 کلو تو ہم نے لے کے جانی ہے، یہاں پہ نہیں کھانی ہم نے، تو ہم نے گھر لے کے جانی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ماموں پارسل کروا رہے ہیں۔ ہمیں لگی ہوئی تھی پیاس، تو ماموں کہتے بھی کیا پینا ہے، میں نے کہا بھی ہم پیتے ہیں ملک شیک، تو بنانا ملک شیک جو ہے نا وہ ہم نے بنوایا، تو 2 گلاس ماموں نے کہا بھی ہمیں بنا دو اچھا سا۔ گاڑی ہم نے سائڈ پہ لاک کی، تو پھر اس نے جو ہے نا ہمیں بنا کے دیا بنانا شیک۔ تو پیچھے میرا کزن ٹریکٹر لے کے آ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا ابھی وہ پہنچ جائے تو اس کو بھی جو ہے نا بنانا شیک پلاتے ہیں، لیکن ماموں کہتے ہیں اس کے لیے ہم پارسل لے جائیں گے آگے جا کے نا اس کو پھر دے دیں گے، تو پھر ہم نے پارسل لیا۔ یہ بنانا شیک ہے فرینڈس، آ جائیں جس نے پینا ہے، بڑا ٹیسٹی بنا ہوا ہے، بہت زبردست بنا ہوا ہے بھائی۔ اچھا فرینڈ، اللہ حافظ، اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ بلاگ کے ساتھ۔ آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر ضرور کر دینا، فالو بھی۔